الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم الصرف۔ نئے آنے والے طلباء کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سوالات کی صورت میں کمنٹس کر لیجئے یا اپنے تاثرات جو ہیں وہ کمنٹس میں ضرور دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ ہمارا سبق ہے آج کا صفت مشبہ کا بیان۔ صفت مشبہ کا بیان۔ سب سے پہلے صفت مشبہ کی تعریف کیا ہے؟ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ وہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ جس طرح اسم فاعل تھا، اسم مفعول تھا، اسی طرح صفت مشبہ بھی اسم ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفت مشبہ اسم ہے اور کسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اب ذات پر دلالت کس اعتبار سے ہے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ذات ہے، ذات پر دلالت کر رہا ہے، لیکن دلالت کس اعتبار سے کر رہا ہے؟ دلالت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ ذات مصدری معنی کے ساتھ دائمی طور پر موصوف ہو۔ اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو ذات ہے یہ معنی مصدری کے ساتھ دائمی طور پر موصوف ہے۔ یعنی یہ جو معنی مصدر کا ہے، یہ جب صفت مشبہ کا صیغہ آئے گا تو جو مصدر کا معنی ہے وہ معنی ہمیشہ طور پر اس ذات کے ساتھ موصوف ہوگا، یعنی کہ اس کی دائمی صفت بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں رحیم، کریم۔ اب یہ جو رحیم ہے، یہ کریم ہے، یہ دونوں ایسی ذات پر دلالت کریں گے جو ہمیشہ کے لیے رحیم ہے، جو ہمیشہ کے لیے کریم ہے، یعنی کہ دائمی طور پر یہ صفت ان کے اندر پائی جائے گی۔ یہ ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ذات کے ساتھ موصوف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ موصوف ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے، جو مصدری معنی کے اندر وصف پایا جا رہا ہے، اس وصف کے ساتھ یہ ذات موصوف ہے، یعنی یہ اس ذات کا وصف ہے، یہ خوبی ہے جو اس ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصف ہو گئی ہے۔ یہ ذات ہمیشہ کے لیے اس خوبی کے ساتھ متصف ہو گئی ہے۔ یہ ہے صفت مشبہ کی تعریف۔ اب جس طرح ہم نے اسم فاعل اسم مفعول کے بنانے کا ایک طریقہ پڑھا تھا خاص طور پر کہ کیا طریقہ ہے، کیا صفت مشبہ کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو صفت مشبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ اس کو بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ قیاس کے مطابق جس طرح اسم فاعل جو ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے، اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، اس طرح قیاس کے مطابق اس کو بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ البتہ علماء صرف نے کچھ خاصیات، کچھ جو ہیں وہ قواعد یا کچھ اس طرح کی اہم باتیں جو اکثریت پائی جانے والی ہیں ان کو کچھ قواعد کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ العزیز سیکھتے ہیں کہ وہ آیا کچھ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے ذریعے ہم صفت مشبہ کی پہچان کر سکتے ہیں یا صفت مشبہ کو بنا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد
کے اصل اوزان 3 ہیں فعل ماضی کے. کون کون سے ہیں؟ فاعلا، فعلا، فاعلا. جس کو ہم دوسرے اگر اس کے مصدر کا یا ماضی کا وزن لکھیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے کاروما، دارابا اور سامیا. ناصرہ بھی اسی میں آئے گا، فتح بھی اسی میں آئے گا. یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے ماضی مضموم العین، اس کو کہا جائے گا ماضی مفتوح العین، یعنی اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، اس کا عین کلمہ مضموم ہے، اسے کہا جائے گا مکسور العین. ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ. صفت مشبہ کے دو آگے اگر اس کو تقسیم کریں تو جنس کے اعتبار سے یہ مذکر اور مؤنث دو طرف تقسیم ہو جائے گی. ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ کا صیغہ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. کریم. مؤنث کا صیغہ جو ہے یہ فعیلتن کے وزن پر آتا ہے. مؤنث کے لیے کریمتن. یعنی کہ باب کروما یکرمو سے اگر صفت مشبہ کا صیغہ ہم مذکر کے لیے لانا چاہتے ہیں تو وہ کریمن کے وزن پر آئے گا اور مؤنث کے لیے کریمتن کے وزن پر آئے گا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کریمن صیغہ آتا ہے کہیں بھی کلام کے اندر یا کریمتن کا لفظ آتا ہے تو فوراً سے آپ اس قاعدے کے ذریعے اس کے باب تک پہنچ جائیں گے کہ یہ باب جو ہے کروما یکرمو ہے. یہ کریمن تو کروما یک. اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بھی دیکھ لیں کہ جس کی ماضی مضموم العین ہو، جو مضموم العین ماضی کا مصدر ہو، اس کے لیے یہی قاعدہ اور کلیہ ہے. ماضی مفتوح العین اس کے اندر بھی اسی طرح مذکر اور مؤنث. مذکر کے لیے جو ہے فعالن اور مؤنث کے لیے فعالتن. یہ دو وزن ہیں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے. جیسے کوئی بھی ماضی لے لے جالاسا فعالہ کے وزن پہ تو اس سے جالاسن اور جالاساتن. اب یہ دیکھیں کہ باب کاروما سے جو ہے صفت مشبہ کریمن کے وزن پہ آ رہی ہے، جبکہ باب دارابا سے اگر ہم اس صفت مشبہ کا صیغہ لینا ہے، صفت مشبہ کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو دیکھیں فعالن اور فعالتن کے وزن پر آ رہی ہے. تو دیکھیں باب کے تبدیل ہو جانے سے صفت مشبہ کا صیغہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا وزن بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح اب اگر ہم ماضی مکسور العین کی طرف چلیں تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں مذکر مؤنث، لیکن اس کے لیے 3 اوزان مذکر کے لیے اور 3 ہی مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. مذکر کے لیے فاعل، افعل اور فعلان. مؤنث کے لیے فاعلتن، فعلاء اور فعلا. یہ 3 اوزان مذکر کے لیے، یہ 3 اوزان مؤنث کے لیے. جیسے یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں فارحن. یہ فارحہ ماضی مکسور العین سے، فارحن، افرح، فرحان. اور اسی طرح فارحاتن، فرحاء اور فرحا.
باب کے تبدید ہو جانے سے، ماضی کا صیغہ بدل جانے سے صفت مشبہ کے اوزان بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے علم الصرف کے اندر اتنی وسعت ہے، جتنا بھی اس کا اجرا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اجرا کیجئے، زیادہ سے زیادہ قواعد کو ذہن نشین کیجئے۔ جہاں پر بھی قواعد آئیں، جہاں پر بھی کوئی اس طرح کے قواعد ذکر کیے جائیں، فوراً سے ان کو ذہن نشین کیجئے اور ان کو ریوائز کیجئے، تاکہ چیزیں یاد کرنے سے، ریوائز کرنے سے ہی ذہن میں رہتی ہیں۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، پریکٹس ہی انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ تو اجرا ہی آپ کو مضبوط کرے گا۔ جتنا اجرا مضبوط زیادہ کریں گے اتنا صرف میں مہارت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی کچھ مزید صورتیں ہیں، آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی۔ کچھ بدنی کیفیت کے اعتبار سے، کچھ رنگوں کے اعتبار سے، کچھ اس طرح مختلف اعتبارات سے ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے لیکچر میں اپلوڈ کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم الصرف سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔